اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت كفرت ما في الارض جميعا من الاموال لافتدت به من العذاب يوم القيامة وأسروا الندامة على ترك الإيمان لما رأوا العذاب أي أخفاها رؤوسهم عن الضعفاء الذين أذلوهم مخافة التعيير وقضي بينهم بين الخلائق بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون شيئا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت ولكن أكثرهم الناس لا يعلمون ذلك هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءتكم موعظة من ربكم كتاب فيه ما لكم وعليكم وهو القرآن وشفاء دواء لما في الصدور من العقائد الفاسدة والشكوك وهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين به قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الدنيا بالياء والتاء. لغات دیکھیے. لافتدت صیغہ واحد مؤنث غائب باب افتعال سے اپنی طرف سے فدیہ دینا، کسی سے کسی چیز کے ذریعے بچنا. اسرو یہ باب افعال سے اسر یسر اسرار باب افعال چھپانا پوشیدہ رکھنا. الندامہ شرمندگی سمع سے ندیم یندم ندامتن شرمندہ ہونا. موعظہ نصیحت قول و فعل جس سے اصلاح حال کی کوشش کی جائے جمع مواعظ. شفا بیماری کا ازالہ علاج. دوا تسکین. ہدن ہدایت. ضرب سے مصدر ہدایتن ہدایت پانا رہنمائی حاصل کرنا صحیح راہ پر ہونا. رحمہ رحمت مہربانی شفقت. نعمت باب سمع سے آتا ہے مصدر آتا ہے رحمتن مہربانی کرنا. الفضل احسان مہربانی کرم نوازش جمع فضول. آگے ہے فلیفرحو صیغہ جمع مذکر غائب فعل امر. سمع یسمع سے ہے فرحن خوش ہونا. اور اگر ہر اس انسان کے لیے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی کفر کیا وہ تمام مال ہوں جو زمین کے اندر ہے تو بھی اس کے بدلے قیامت کے دن کے عذاب سے وہ اپنی جان چھڑا لے. اور وہ لوگ اپنی ندامت کو جو ایمان کے چھوڑنے پر ان کو ہوگی چھپائیں گے جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی اس کے رؤوسا ان ضعفاء سے چھپائیں گے جن کو گمراہ کیا تھا. اور یہ چھپانا مخافت تعیر عار دلانے کے خوف سے ہوگا. اور ان کے درمیان یعنی تمام مخلوقات کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. سنو بے شک اللہ کے لیے ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. سنو بے شک اللہ کا وعدہ
باس بعد الموت کے سلسلے میں اور جزا سزا کے سلسلے میں سچا ہے، پختہ ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہی اللہ تعالی حیات دیتا ہے اور وہی اللہ تعالی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے آخرت میں، تو تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اے لوگو یعنی اہل مکہ، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آ گئی، یعنی ایک ایسی کتاب آ گئی جس میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ قرآن ہے، اور اس میں شفا ہے یعنی دوا ہے ان امراض کے لیے جو دلوں میں ہیں، یعنی عقائد فاسدہ اور شکوک و شبہات، اور گمراہی سے ہدایت ہے اور رحمت ہے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے انعام پر یعنی اسلام پر اور اللہ کی رحمت پر یعنی قرآن پر، تو اس انعام اور رحمت پر چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں، وہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا وغیرہ۔ یہ یجمعون یا کے ساتھ بھی ہے اور تا کے ساتھ بھی ہے۔ ماں قبل کی آیات میں نفس عذاب کا ذکر تھا، اگلی آیت میں اس کی سختی اور شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ كَفَرَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَ الْأَمْوَالِ لَافْتَدَتْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس عذاب کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ اگر ہر مشرک کے پاس اتنا مال ہو جو پوری زمین میں ہے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی فرض کر لیا جائے کہ روئے زمین کے سارے خزانے اس کے قبضے میں ہوں، تو وہ کوشش کرے گا کہ یہ سب دے کر خدا کے عذاب سے اپنے کو بچا لے، چہ جائے کہ اس کے قبضے میں زمین کے برابر خزانے ہی نہیں ہوں گے، تو کہاں سے لائیں گے جان چھڑانے کے واسطے؟ یہاں پر لو امتناعیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ قبضے میں خزانے ہوں گے اور نہ عذاب سے چھٹکارا ہوگا۔ آگے فرمایا گیا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ عَلَىٰ تَرْكِ الْإِيمَانِ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو مزید رسوائی کے خوف سے اپنی ندامت کو چھپائیں گے کہ لوگوں پر ندامت کا اظہار نہ ہو، اور یہ ندامت و پشیمانی ان کو ترک ایمان پر ہوگی، اور اس کو چھپانے کا مقصد یہ ہوگا کہ دیکھنے والے ان پر زیادہ نہ ہنسیں اور اس پر ان کو آر نہ دلائیں۔ اسی کو مفسر علام نے بیان فرمایا کہ اخفاها رؤوساهم عن الضعفاء الذين اذلوهم مخافة التعيير، کہ ندامت کو رؤوسا ان ضعفاء سے چھپائیں گے جن کو گمراہ کیا تھا آر دلائے جانے کے خوف سے، لیکن ان کا یہ چھپانا زیادہ دیر تک نہ رہ سکے گا، آخرکار شدت کی وجہ سے بے اختیار ہو کر ظاہر کر ہی دیں گے، چنانچہ کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ آگے فرمایا گیا وَقُضِیَ بَینَهُم بَینَ الْخَلَائِقِ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی تمام خلائق کے واسطے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، چنانچہ مسلمانوں کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ بالبعث والجزاء حق ثابت ولكن اکثرهم الناس لا يعلمون ذلك۔ یہاں الا یہ حرف تنبیہ ہے جس کا استعمال ما بعد کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی مملوک ہیں۔ دراصل ما قبل کی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ آخرت کے عذاب کی شدت دیکھ کر ہر کافر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہوتے تو اس کے ذریعے سے اس شدید اور مدید عذاب سے اپنے آپ کو رہا کر لیتا۔
آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ آسمان اور زمین آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ تعالی ہی ہے، اس لیے سب چیزوں پر اسی کی حکومت چلتی ہے، کوئی دوسرے کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے ہے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لہذا بعث بعد الموت اور جزا سزا کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، اس سے کوئی مفر نہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، کیونکہ غلبہ غفلت کی وجہ سے ان کی عقل اور سوچ میں کمی واقع ہو گئی ہے، اس لیے اس وقوع عذاب اور بعث بعد الموت وغیرہ کے منکر ہیں۔ اور یہ جو کہا اکثرہم، یہ اس لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے 1000 میں ایک ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون فی الآخرۃ فیجازیکم بأعمالکم، کہ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو جب موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے تو مرنے کے بعد زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل کہ تم بعث بعد الموت کا اور جزا سزا کا انکار کرتے ہو۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کو موت دینے کے بعد دوسری زندگی بھی عطا کرنے پر وہ قادر ہے، لہذا بعث بعد الموت ضرور ہوگا اور جزا سزا اسی پر مرتب ہوگی۔ آگے فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے اہل مکہ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کتاب فیہ ما لکم وعلیکم وہو القرآن وشفاء دواء لما فی الصدور من العقائد الفاسدۃ والشکوک وہدی من الضلالہ ورحمۃ للمؤمنین بہ، کہ اے لوگو یعنی اہل مکہ، تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارے واسطے فائدے کی بات بھی بتلائی گئی ہے اور نقصان کی بات بھی بتائی گئی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، اور دلوں میں جو عقائد فاسدہ اور شکوک و شبہات کا مرض ہے اس کے واسطے شفا کی چیز ہے وہ، اور گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کرتی ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے واسطے سامان رحمت ہے۔ بات یہ ہے کہ ما قبل کی آیت میں کفار و مشرکین کی بدحالی اور آخرت میں ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا، اس لیے آگے کی ان 2 آیتوں میں ان کو اس بدحالی اور گمراہی سے نکلنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی کوئی بھی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہی قرآن و سنت کی پیروی سے انسان صحیح معنی میں انسان بنتا ہے، اور انسان کے صحیح انسان بنتے ہی سارا جہان درست ہو جاتا ہے اور یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ اس آیت میں قرآن کی 4 خصوصیات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، موعظۃ من ربکم۔ موعظہ کا اصلی معنی ہے ایسی چیزوں کو بیان کرنا جس کو سن کر انسان کا دل نرم ہو اور اللہ کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو، آخرت کی فکر سامنے آئے۔ قرآن کریم شروع سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ کا نہایت بلیغ مبلغ ہے۔ اس کے مضامین ایسے نرالے ہیں کہ اس کو سن کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ موعظہ کو من ربکم سے مقید کیا گیا، اس سے قرآنی واعظ کی حیثیت اور بلند ہو گئی کہ یہ واعظ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے جو عاجز محض ہے، بلکہ رب کریم کی طرف سے ہے جس کے کلام میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن کریم کی دوسری خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا شفاء لما فی الصدور، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی بیماری کا کامیاب علاج ہے اور صحت و شفا کا نسخہ اکسیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص کر دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اس سے جسمانی بیماری کا علاج نہیں، مگر دیگر حضرات کے بقول قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ روحانی ہو یا جسمانی۔
قرآن کریم کی تیسری صفت بیان کی گئی ہدن، چوتھی صفت بیان کی گئی رحمتن۔ قرآن کریم چونکہ انسان کو طریق حق کی طرف دعوت دیتا ہے اور وصول اللہ اور رضائے خداوندی کا راستہ بتلاتا ہے، اس اعتبار سے وہ ہدن ہے، اور قرآن کریم چونکہ اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں رحمت الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے، اس اعتبار سے وہ رحمت ہے۔ آگے فرمایا گیا قل بفضل اللہ الاسلام وبرحمتہ القرآن فبذلک الفضل والرحمت فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون من الدنیا بالیاء والتاء۔ یہاں پر بفضل اللہ جار مجرور ہے جو محذوب سے متعلق ہے، جس پر بعد والا جملہ یعنی فلیفرحوا دلالت کرتا ہے۔ اصل ہے لیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پھر جار مجرور یعنی بذالک کو فعل فلیفرحوا پر مقدم کیا گیا حصر کا معنی دینے کے لیے، پھر اس پر فا کو داخل کیا گیا سببیت کا معنی دینے کے لیے، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کے فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز سمجھیں اور صرف اسی پر خوش ہوں، نہ کہ دنیا کے چند روزہ مال و متاع پر، کیونکہ وہ خواہ جتنا بھی زیادہ ہو مکمل نہیں بلکہ ادھورا ہے، پھر اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہ الگ، اس لیے وہ خوش ہونے کی چیز نہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا گیا وہ خیر مما یجمعون کہ اللہ کا فضل و رحمت ان تمام مال و دولت اور عزت و سلطنت سے بہتر ہے جس کو انسان اپنی زندگی بھر کا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتا ہے۔ حسب بیان مفسر علام فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ آگے فرمایا گیا بالیاء والتاء یعنی یجمعون میں دو قرات ہے، یا کے ساتھ یعنی یجمعون اور تا کے ساتھ یعنی تجمعون۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔